السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 117 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب 96، فضیلت جہاد۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، مفہوم: بے شک مومن وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اپنے مالوں اور جانوروں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ سچے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے، میں ممبر رسول کے قریب بیٹھا تھا کہ ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھے اسلام کے بعد اور کسی عمل کی تمنا نہیں مگر یہ کہ میں حاجیوں کو پانی پلاؤں۔ دوسرے نے کہا، مجھے اسلام کے بعد بیت اللہ کی خدمت کے سوا کسی اور عمل کی تمنا نہیں ہے۔ ایک اور بولا، تمہارے ان کاموں سے جہاد افضل ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جھڑک دیا اور کہا، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آوازیں بلند نہ کرو۔ وہ جمعہ کا دن تھا۔ جب میں نے جمعہ کی نماز ادا کر لی تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس بات کے متعلق پوچھا جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ تب اللہ تعالی نے اپنا یہ فرمان نازل فرمایا، مفہوم: کیا حاجیوں کا پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس شخص کے اعمال کی طرح ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اور راہ خدا میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ تعالی ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ہم چند ساتھی اکٹھے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا، اگر ہم جانتے کہ کون سا عمل افضل ہے اور اللہ تعالی کو زیادہ محبوب ہے ہم وہی عمل کرتے۔ اس پر یہ مبارک آیت نازل ہوئی، مفہوم: اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، جو چیز بھی آسمان اور زمینوں میں ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اے ایمان والوں، وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ کچھ کہو جو نہیں کرتے۔ تحقیق اللہ تعالی ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، جیسے وہ سیسا پگھلائی ہوئی دیوار ہوں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ آیات سنائی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتلائیے جو جہاد کے برابر ہو۔ آپ نے فرمایا، میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا۔ پھر فرمایا، تم اس بات کی تاب رکھتے ہو کہ جب مجاہد جہاد کے لیے روانہ ہو تو تم مسجد میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ عبادت میں رہو، کبھی وقفہ نہ کرو، ہمیشہ روزے سے رہو، کبھی افطار نہ کرو۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے،
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا ایسی گھاٹی سے گزر ہوا جس میں میٹھے پانی کا چشمہ تھا۔ انہوں نے کہا، میں لوگوں سے گوشہ نشینی اختیار کر کے اس گھاٹی میں عبادت کروں گا اور یہیں قیام کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ بات عرض کی تو آپ نے فرمایا، ایسا نہ کرو، کیونکہ تمہارا راہ خدا میں جہاد کے لیے کھڑا ہونا گھر میں 70 سال کی نماز سے افضل ہے۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے اور تمہیں جنت میں داخل کرے؟ راہ خدا میں جہاد کرو۔ جو شخص اونٹنی کا دودھ دوہنے کے وقفے کے برابر بھی جہاد کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو عبادت کے لیے عزلت نشینی کی اجازت نہیں دی، حالانکہ ان کا شوق عبادت مسلم تھا اور نیکیوں میں سے ان کی موافقت شک و شبہ سے بالا تھی، بلکہ انہیں جہاد کی ترغیب دی، تو ہم جب کہ ہماری نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ، ہم حرام اور مشتبہ غذائیں کھاتے ہیں اور ہمارے عزائم اور نیتیں فاسد ہیں، ہمارے لیے جہاد کا ترک کرنا کس طرح سے مناسب ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی مثال روزے دار، خشوع اور خضوع سے عبادت کرنے والے، قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے جیسی ہے، اور اللہ تعالی جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند آئی، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار یہ بات مجھ سے پھر ارشاد فرما دیجئے۔ چنانچہ آپ نے اسے مکرر فرمایا، پھر فرمایا، ایک اور عمل ہے جس کے سبب اللہ تعالی بندے کے 100 درجات بلند کرتا ہے، اور ہر 2 درجات کا درمیانی فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا، راہ خدا میں جہاد کرنا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ باب 96 فضیلت جہاد کا مکمل ہوا۔ آئیے اب باب 97 کی طرف بڑھتے ہیں، شیطان کی فریب کاری۔ کسی شخص نے جناب حسن رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا کہ کیا شیطان سوتا بھی ہے؟ وہ مسکرائے اور کہا، اگر وہ سوتا تو ہم راحت پاتے۔ معلوم ہوا کہ مومن کو شیطان سے رہائی پانی دشوار ہے، ہاں، اسے اپنے سے دور کرنے اور اس کی قوت کو کمزور کرنے کی راہیں ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مومن شیطان کو دبلا کر دیتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی لمبے سفر میں اونٹ کو دبلا کر دیتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، مومن کا شیطان لاگر ہوتا ہے۔ حضرت قیس بن حجاج رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، مجھ سے میرے شیطان نے کہا، جب میں تیرے اندر داخل ہوا تو اونٹ کی طرح تھا، اب میں چڑیا کی طرح ہوں۔ میں نے کہا، وہ کیوں؟ شیطان نے کہا، تو نے مجھے ذکر خدا سے لاگر کر دیا ہے۔ لہذا متقی بندوں پر شیطان کے ظاہری دروازوں کا بند کرنا اور ان راستوں کی نگہبانی کرنا جو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں کچھ دشوار نہیں تھا۔ ان کے لیے لغزش کا سبب
وہ خفیہ شیطانی راستے بنتے تھے جن کی کھڑکیاں دل میں کھلتی ہیں۔ وہ ان راستوں کی نگہبانی سے معذور تھے، کیونکہ دل میں شیطان کے بہت سے راستے ہیں اور فرشتے کا صرف ایک دروازہ ہے، اور یہ ایک دروازہ بھی ان بہت سارے دروازوں میں خلط ملط ہو گیا ہے۔ اور بندے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مسافر ایسے جنگل میں بھٹک جائے جس میں بہت سے راستے ہوں، اور رات کی تاریکی نے ان راستوں پر سیاہ چادر تان دی ہو، تو وہ بصیرت والی آنکھ اور چمکدار سورج کے سوا راستہ نہیں پا سکتا۔ یہاں بصیرت والی آنکھ اور تقویٰ کے شفاق دل اور چمکدار سورج سے وہ مقدم علم مراد ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے۔ انہی سے انسان ان اندھیرے راستوں پر چل سکتا ہے، ورنہ رات اندھیری اور راستے بے شمار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اس لکیر کے دائیں اور بائیں بہت سی لکیریں کھینچیں اور فرمایا یہ وہ راستے ہیں جن میں سے ہر ایک پر شیطان ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، مفہوم: تحقیق یہ میری سیدھی راہ ہے، پس اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، پس وہ تم کو اس کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ اور بلا شبہ ہم مختلف راستوں میں سے جس چھپے ہوئے راستے کی مثال ذکر کر چکے ہیں، یہی وہ راستہ ہے جس پر علماء اور وہ بندے جو گناہوں سے رکنے والے اور اپنی خواہشات کی نگہبانی کرنے والے ہیں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اب ہم ایسے واضح راستے کی مثال بیان کر رہے ہیں جس پر چلنے کے لیے بعض اوقات آدمی مامور ہو جاتا ہے، اور وہ مثال یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا۔ شیطان نے ایک لڑکی کا قصد کیا اور اسے آسیب میں مبتلا کر دیا، اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس کا علاج راہب کے پاس ہے۔ چنانچہ وہ لڑکی کو لے کر راہب کے پاس آئے، مگر اس نے لڑکی کو ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا، لیکن انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا۔ اس کی وجہ سے راہب لڑکی کو ساتھ رکھنے پر رضامند ہو گیا۔ جب وہ لڑکی علاج کے لیے راہب کے پاس ٹھہری تو شیطان راہب کے پاس لڑکی کے قرب کو حسین انداز میں پیش کر رہا تھا، یہاں تک کہ راہب نے لڑکی سے جمع کر لیا۔ اب وہ حاملہ ہو گئی۔ تب شیطان نے راہب کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اب جب کہ اس کے گھر والے آئیں گے تو تو بہت شرمندہ اور رسوا ہوگا، لہٰذا اس کو قتل کر دے۔ اگر تجھ سے پوچھیں تو کہہ دینا کہ وہ مر گئی۔ چنانچہ اس نے لڑکی کو قتل کر کے دفن کر دیا۔ ادھر شیطان نے لڑکی کے گھر والوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ لڑکی راہب سے حاملہ ہو گئی ہے، پھر راہب نے اسے قتل کر کے دفن کر دیا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ راہب کے پاس آئے اور اس لڑکی کے متعلق پوچھ تاچھ کی۔ راہب نے کہا وہ مر گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے راہب کو پکڑ لیا تاکہ وہ اسے لڑکی کے بدلے میں قتل کر دیں۔ اس لمحے شیطان نے راہب کے پاس آ کر کہا، میں ہی وہ ہوں جس نے لڑکی کو آسیب زدہ کیا تھا، اور میں نے ہی لڑکی کے گھر والوں کے دل میں یہ بات ڈالی ہے۔ اب تو میری پیروی کر لے، میں تجھے ان سے رہائی اور نجات دلا دوں گا۔ راہب بولا، کیا کروں؟ شیطان نے کہا، مجھے 2 سجدے کر۔ چنانچہ راہب نے اسے 2 سجدے کر لیے۔ شیطان نے سجدہ کراتے ہی کہا، اب میں تجھ سے بری ہوں۔ یہ وہی بات ہے جس کے متعلق فرمان الہی ہے، مفہوم:
شیطان کی طرح جس وقت اس نے انسان سے کہا کفر کر، پس جب اس نے کفر کیا تو شیطان نے کہا کہ تحقیق میں تجھ سے بری ہوں۔ مروی ہے کہ شیطان نے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا تمہارا اس ذات کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے مجھے اپنی پسند پر پیدا کیا اور جیسے چاہا مجھے استعمال کیا، اور اس کے بعد اگر چاہے تو مجھے جنت میں داخل کرے اور چاہے تو جہنم میں داخل کرے؟ کیا وہ اپنے اس عمل میں عدل کرنے والا ہے یا ظلم کرنے والا ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی بات میں غور فرمایا اور کہا اے شخص، اگر اس نے تجھے تیری منشا پر پیدا کیا ہے تو واقعی تجھ پر ظلم کیا ہے، اور اگر اس نے تجھے اپنی منشا پر پیدا کیا ہے تو وہ اس چیز کے متعلق نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرتا ہے، اور نہ اس سے کوئی سوال کیا جا سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی شیطان بکھرنے لگا یہاں تک کہ بالکل معدوم ہو گیا۔ پھر کہا بخدا اے شافعی، میں نے اسی سوال سے 70,000 عابدوں کو عبودیت کے دفتر سے نکال کر بے دینی کی راہوں پر دھکیل دیا ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ شیطان ملعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا اور آپ کو کلمہ طیبہ پڑھنے کو کہا۔ آپ نے کہا یہ کلمہ برحق ہے، مگر میں تیرے کہنے سے نہیں پڑھوں گا، کیونکہ برائیوں کی طرح نیکیوں میں بھی شیطان خلط ملط کرتا رہتا ہے، اور انہی افعال سے وہ عابد و زاہد، غنی اور تمام قسم کے لوگوں کو ہلاکت میں ڈالتا رہتا ہے۔ اس کی برائیوں سے وہی محفوظ رہتا ہے جسے اللہ تعالی محفوظ فرما لے۔ اے رب ذوالجلال، ہمیں شیطان کے مکروں سے محفوظ رکھ تاکہ ہم ہدایت یافتہ لوگوں سے ملاقات کریں، آمین۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ آج کا درس مکمل ہوا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے باب اور ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔